تو آپ ایک جنگ کے اندر آپ موجود تھے. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، جنگ میں لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت سے ایک شاخ کو توڑا اور صحابی کو دے دیا. جب توڑا تھا تو شاخ تھی، جب صحابی کو دے دیا تو لوہے کی تلوار بن چکی. اب ماشاءاللہ کئیوں نے تو خوش ہو کر سبحان اللہ کہا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ جنس کیسے بدل گئی. اس لیے میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو سمجھ لیں. اگر ان کی شان سمجھ میں آ گئی تو حضور کی شان سمجھ میں آ جائے. یہ جنس بدلنے والا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. جب فرعون کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا پھینک لیں، تو عصا اژدہا بن گیا. تو یہ جنس بدلنے والا جو معجزہ ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے. آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایمان ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑے کمالات دیے. آپ کا لقب ہے مسیح. مسیح مسا سے نکلا ہے، ٹچ کرنا. ہم سر کا مسا کرتے ہیں، یعنی پانی ہاتھ میں لے کر سر پر پھیرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کسی بھی بیمار کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو انکھیارا کر دیتا تھا. آپ جو ہے آپ کے سامنے کو مٹی کا پرندہ لایا جاتا تھا. ایسا مٹی کے عقاب ہوتے ہیں، مٹی کے طوطے بنے ہوتے ہیں، اگرچہ گھروں میں نہیں رکھنے چاہیے، ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے اس طرح مٹی کا کوئی پرندہ رکھا جاتا تھا آپ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑ کر چلا جاتا تھا. اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی رفعتیں عطا کی. اے عیسیٰ آپ بتائیں تو صحیح آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے مبشرا برسول جاءت من بعد اسمہ احمد، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ناتخوان بن کر آیا ہوں. میں ایسے نبی کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا. آپ ذرا غور فرمائیں، پہلے زمانے کے اندر بادشاہ آتے تھے نا تو ایک ہوکا دینے والا ہوتا تھا، با ملیزہ ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو بلا تشبیہ و تمثیل جو ہوکا دینے والا ہے اس کی تو یہ شانیں ہیں کہ وہ کسی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے. مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے ہیں، پرندوں کے اوپر پھونک مارتے ہیں، ان کو اڑا دیتے ہیں، اور مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے ہیں، کوڑ والے مریض، برس والے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں. تو ان کی یہ شان ہے کہ جو ہوکا دینے والا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بادشاہ آنے والا ہے اس کی شان کا کیا عالم ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. یوشع بن نون آپ کے ساتھ تھے. ان کے پاس بھنی ہوئی ایک مچھلی تھی. جاتے جاتے ایک مقام آیا کہ جہاں پر وہ بھنی مچھلی اس کو حیات ملی اور وہ کود کر پانی میں چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے، اور واقعی وہاں پر موجود تھے اور ان کی ملاقات بھی ہو گئی. سوال یہ ہے کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی حیات بخش بنا دیتا ہے. کہ وہاں پر ایک مردہ مچھلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کر دیا. تو یہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. اکثر جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت بھی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں.
خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آتینا رحمتا من عندنا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ اب سوال یہ ہے جن کو رحمت ملی، جن کو تھوڑی سی رحمت ملی، ان کی شان تجھے ہے کہ جس جگہ پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جگہ کو بھی حیات بخش بنا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت نہیں دی بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، آپ کو ہم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جن کو رحمت عطا کی ان کی یہ شان ہے، تو حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو انبیاء کی بات ہے۔ ایک نبی کی ولی کا آپ کو تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تخت بلقیس کو لانا ہے۔ ساری باتیں قرآن سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔